شارجہ سے کراچی آنے والا نجی کمپنی کا کارگو طیارہ اور ماڑا کے قریب حادثے کا شکار عملے کے 5 ارکان سوار تھے۔ ایئرپورٹ اتھارٹی ترجمان کے مطابق رات 9:18 پر نیویگیشن سسٹم میں خرابی کی اطلاع ملی۔ 9:21 پر رابطہ منقطع ہو گیا۔ آخری رابطہ کراچی سے تقریباً 155 ناٹیکل میل دور مغرب میں ہوا۔ طیارہ فنی خرابی کے بعد مرمت کے لیے شارجہ جا رہا تھا۔ جہاز کو پائلٹ رضوان ادریس اور فیصل جتوئی اڑا رہے تھے۔ سرچ آپریشن جاری۔ پاک بحریہ کا جہاز PNS ذوالفقار اور پاک فضائیہ کا ساب طیارہ سرچ آپریشن میں شریک۔ PNSE کا تجارتی جہاز لاہور بھی تعینات۔ Something certainly we would consider. It's a great plane. It's the best, currently the best plane by far. It's certainly something we will consider. Yeah. We're going to be taking the sanctions off. They could have gotten into the fight. Maybe they didn't do that because of me. We get along very well with both, and we're going to get it settled. And President Erdogan's helping us get it settled. امریکہ نے یورپ کو ہمیشہ روس سے تحفظ فراہم کیا، ہمیں ضرورت پڑی تو کوئی مدد کو نہیں آیا۔ ٹرمپ کا پھر نیٹو کے رویے پر مایوسی کا اظہار۔ ترک صدر کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا، ترکی چاہتا تو اسرائیل کے خلاف جنگ میں شامل ہو سکتا تھا، مگر میری وجہ سے اس نے ایسا نہیں کیا۔ عظیم دوست پر عائد پابندیاں ہٹا رہے ہیں۔ روسی دفاعی نظام خریدنے پر بھی کوئی اعتراض نہیں۔ F-35 طیاروں کی خریداری پر اہم فیصلے کریں گے۔ امید ہے یوکرین کی جنگ جلد ختم ہو جائے گی۔ ایران کسی بھی صورت جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ انقرہ میں نیٹو سمٹ کا آغاز۔ امریکی صدر بھی ترکی میں موجود۔ صدارتی محل آمد پر شاندار استقبال۔ توپوں کی سلامی دی گئی۔ ترک طیاروں کا فلائی پاسٹ۔ ایران کے خلاف طاقتور حملوں کا آغاز کر دیا۔ جزیرہ قشم، سیرک اور بندر عباس میں دھماکوں کی آوازیں۔ حملے 3 تجارتی جہازوں پر حملوں کا جواب، تہران کو قیمت چکانا ہوگی۔ امریکی فوج کا بیان، کہا قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کریں گے۔ ایران کا 2 ٹوک جواب۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی مبینہ خلاف ورزی کا ذمہ دار امریکہ کو ٹھہرا دیا۔ امریکی پابندیوں میں نرمی واپس لینے کے فیصلے کی مذمت۔ امریکہ نے ایرانی تیل کی فروخت کا لائسنس ایک بار پھر منسوخ کر دیا۔ اقدام آبنائے ہرموز میں ایرانی اقدامات کے رد عمل پر اٹھایا گیا۔ امریکی عہدیدار کی رائٹرز سے گفتگو، کہا ایرانی کارروائیاں ناقابل قبول ہیں، اس کے نتائج سامنے آئیں گے۔ کشیدگی کے باوجود حتمی معاہدے کے لیے مذاکرات جاری رہیں گے۔ امریکی اعلان کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت 5% بڑھ گئی۔ دھمکیوں کے ماحول میں مذاکرات نہیں ہوں گے۔ امریکہ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی عزت کرے۔ ٹرمپ کے بیانات پر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا رد عمل۔ سوشل میڈیا پیغام میں کہا، ایرانی عوام اور افواج کسی دھمکی سے خوفزدہ نہیں، ہمارا رد عمل اور موقف مفاہمتی یادداشت کی شق 13 کے مطابق ہے۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی کا جسد خاکی عراق پہنچا دیا گیا۔ نجف اور کربلا میں آخری دیدار اور تعزیتی تقریبات آج ہوں گی۔ شہید کو جمعرات کے روز مشہد میں امام رضا کے روزے کی حدود میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ جسد خاکی عراق بھجوانے سے پہلے قم میں نماز جنازہ ادا۔ لاکھوں افراد کی شرکت، رقت امیز مناظر، ہر آنکھ اشکبار۔ عوام کا جمع غفیر شہید رہبر اعلیٰ کے آخری دیدار کے لیے امڑ آیا۔ تعزیتی جلوس میں سرخ جھنڈے اٹھائے، شرکاء کی امریکہ اور اسرائیل سے انتقام کے نعرے۔ وفاقی کابینہ نے پہلی بار 4 سال کے لیے حج پالیسی اور پلان کی منظوری دے دی۔ خواہش مند افراد 2030 تک کے لیے رجسٹریشن کروا سکیں گے، جسے مد نظر رکھتے ہوئے ترجیحی ویٹنگ لسٹ مرتب کی جائے گی۔ مجوزہ حج پالیسی کے نفاذ کے لیے SOPs اور دیگر ضوابط بنائے جائیں گے۔ سعودی قوانین اور ضوابط سے ہم آہنگ کرنے کے لیے پالیسی میں ترامیم بھی کی جا سکیں گی۔ شرکاء کو بریفنگ۔ We need to have more relationship, more flights coming from Pakistan to Kyrgyzstan and Kyrgyzstan to Pakistan. Pakistan highly values its close brotherly relations with the Kyrgyz Republic, which are based on common faith, shared history and cultural offenses. پاکستان اور کرغزستان کا باہمی تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ صدر مملکت کا دورہ کرغزستان۔
ہم منصب سے ملاقات، تجارت، توانائی، رابطہ سازی، تعلیم اور ثقافت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق، ہیلتھ سیکٹر کے حوالے سے مفاہمتی یادداشت پر دستخط، دونوں ممالک کے درمیان وفود کی سطح پر بھی مذاکرات۔ آصف علی زرداری نے کہا دونوں ممالک کے درمیان تاریخی تعلقات قائم ہیں، امن اور ترقی کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ کرگز صدر کا تعلقات نئی بلندیوں تک لے جانے کا عزم۔ ہمارا ہے، ہم نے کسی نے ہم سے احسان نہیں کیا۔ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کا گلگت بلتستان کی حکومت کا، سی ایم صاحب کا 100 ڈیز کا پلان ہو اور 100 دن بعد مجھے رپورٹ کیا جائے کہ آپ نے 100 ڈیز کا پرفارمنس کیا رہا۔ گلگت بلتستان کی حکومت کسی کا پیپلز پارٹی پر احسان نہیں، عوام کی امیدوں پر پورا اتریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری نے ترقی کے لیے 100 روز کا پلان مانگ لیا۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس گلگت میں اہم اجلاس، پی پی چیئرمین کو انتخابات سے متعلق رپورٹ پیش۔ آپ بند کمروں میں نہیں بیٹھیں گے، عوام کے ساتھ کھڑے ہو کر حکومت چلائیں، حق ملکیت کی قانون سازی پر بھی عمل کروائیں، اسمبلی کے پہلے ہی اجلاس میں قرارداد پیش کی جائے، بلاول کی ہدایت۔ کراچی کا کلثوم بائی ولی کا اسپتال موت بانٹنے لگا، 78 بچے ایڈز میں مبتلا، انکوائری رپورٹ میں وائرس پھیلنے کی تصدیق، 26 ملازمین کے خلاف کارروائی، سابق ایم ایس ڈاکٹر ممتاز علی شیخ اور ڈاکٹر غلام مصطفیٰ ابڑو معطل، اسپتال میں ڈسپوزیبل طبی سامان کی شدید قلت کا انکشاف، سرنجیں، آئی وی کینولا اور دیگر سامان ناپید، خریداری، سپلائی اور ادائیگیوں کے آڈٹ کی سفارش، معطل ملازمین کو سی سی ہیڈ آفس کمشنر سیکریٹریٹ رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے ارکان کی موجیں، مراد اور تنخواہ الاؤنسز کا ترمیمی ایکٹ تیار، 3 روز تک کسی بھی سرکاری رہائش گاہ میں مفت قیام کی سہولت بھی شامل، ممبران اور شریک حیات کے تاحیات سرکاری پاسپورٹ کے حصول کے لیے وفاق کو سفارش کی جائے گی، ایم پی ایس کو غیر ممنوعہ بور کے 8 لائسنس بھی ملیں گے، ارکان پر نوازشات کرنے والے ایوان کی آزادی صحافت کا گلا گھونٹنے کی کوشش، کے پی اسمبلی نے صحافیوں پر قید، جرمانے اور پابندی کا قانون منظور کر لیا، اسپیکر کسی بھی جرنلسٹ کو ایوان کی کارروائی کی کاورج سے روکنے کا مجاز، خلاف ورزی پر صحافی کو 6 ماہ تک قید اور 10 لاکھ روپے تک جرمانہ کیا جا سکے گا۔ یہ بل جو ہے پیش ہوا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے، کنڈی صاحب نے پیش کیا۔ اگر میں اسمبلی میں ہوتا، کیونکہ میں پارلیمنٹری افیئرز کا منسٹر رہا ہوں اور ایک ایک چیز کو دیکھتا تھا، تو میں کبھی بھی اس کی حمایت نہ کرتا، لیکن ظاہر ہے اب یہ بل پیش ہو گیا ہے، لیکن میرے خیال سے وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے وہ اس پہ ناراض ہیں اور شاید وہ اس کو ریورس کرنے کے اراکین کے لیے مراد کا بل پیپلز پارٹی نے پیش کیا، میں اسمبلی میں ہوتا تو کبھی اس کی حمایت نہ کرتا۔ سیکریٹری اطلاعات پی ٹی آئی شوکت یوسف زئی کی پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو، کہا وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی بل پر ناراض ہیں، انہوں نے اسپیکر اور وزیر قانون کو نظر ثانی کا بھی کہہ دیا ہے۔ پروگرام ریڈ لائن ود طلعت میں سینیٹر مشال یوسف زئی کی بل کی مخالفت، کہا جو بھی ہوا ملی بھگت سے ہوا، بل ریورس ہوگا۔ میں اس قسم کے کسی بھی بل کو نہ سپورٹ کرتی ہوں، نہ جسٹیفائی کروں گی، نہ اون کروں گی۔ خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں ایک چیز ہوئی تو اس کو پی ٹی آئی نے ہی ایکسپوز کیا۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں یہ بلی بھگت سے ہوا ہے۔ جس طرح پی ایم ایل این کے لیڈر آف اپوزیشن کو پروونشل منسٹر کا سٹیٹس اور برآمد دی گئی تو وہ خاموش رہے۔ بلوچستان کے امن پر ایک اور وار، زیارت میں دہشت گردوں کا حملہ، 2 ایس ایچ او سمیت 9 پولیس اہلکار شہید، سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی، 15 خوارج ہلاک۔ حکام کے مطابق امن دشمنوں نے گزشتہ شب زیارت کے کچ مانگی فیز 3 میں بزدلانہ کارروائی کی، شہداء میں ایس ایچ او مانگی محمد حسن اور ایس ایچ او کواس صوبت خان بھی شامل۔ حملے کے فوری بعد سیکیورٹی فورسز کی جانب سے علاقے کا محاصرہ، سرچ آپریشن مکمل کر لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق متعدد پولیس اور اے ٹی ایف اہلکار تاحال لاپتہ، تلاش کا عمل جاری۔ میں اس جنگ میں دہشت گردی کے خلاف لڑتا رہوں گا بغیر کسی ہچکچاہٹ کے۔ بزرگون ہیں یا باقی ایریاز ہیں، ان میں مکمل آپریشن سٹارٹ کر دیا گیا ہے۔ ہم سخت آپریشن کریں گے ان دہشت گردوں کے خلاف جنہوں نے ہماری معصوم جانوں کے ساتھ کھیلا ہے۔ حالات اچھے نہیں، بند کمروں میں بیٹھ کر مقابلہ ناممکن، عوام کی حفاظت کے لیے خود نکلنا ہوگا۔
امن دشمنوں کا خاتمہ ہماری ذمہ داری ہے، شہداء کی قربانیاں رائگاں نہیں جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے ختم کرنے کا عزم، سرفراز بگٹی بذریعہ سڑک زیارت پہنچ گئے۔ اعلیٰ سطح اجلاس میں واقعے سے متعلق بریفنگ۔ بلوچستان میں 15 خوارج جو ہیں وہ جہنم رسید کیے گئے ہیں۔ سیکورٹی فورسز افواج پاکستان ان دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے شبانہ روز کاوشیں کر رہی ہیں۔ وہ دن دور نہیں جب اس ملک کے اندر دہشت گردی کا مکمل طور پر صفایا ہوگا۔ بلوچستان میں دہشت گردوں کا حملہ انتہائی قابل مذمت۔ وزیر اعظم کا 15 خوارج کی ہلاکت پر فورسز کو خراج تحسین۔ کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا وہ دن دور نہیں جب ملک سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہوگا۔ وفاقی کابینہ کا سنتاس معاہدے سے متعلق بھارت کے غیر قانونی اقدامات اور بیانات پر اظہار تشویش، آبی حقوق پر کوئی بھی سمجھوتا نہ کرنے کا عزم۔ ذخیرہ اندوزوں کی منمانیاں، ملک کے مختلف شہروں میں آٹا از خود مہنگا کر دیا، غریب روٹی سے بھی محروم۔ کراچی میں 128 کے بجائے 146 روپے فی کلو میں فروخت، روٹی کی قیمت بھی 5 روپے بڑھا دی گئی۔ لاہور میں آٹے کے فی کلو نرخ 140 روپے تک پہنچ گئے۔ پشاور میں 20 کلو کا تھیلا 300 روپے مہنگا ہو گیا۔ آٹے کی قیمتوں میں استحکام کے لیے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کے احکامات دیے گئے ہیں۔ جو ذخیرہ اندوز تھے ان لوگوں نے گندم کو جو ہے اس کو مختلف جگہوں پر اس کو چھپایا ہوا ہے، اس پہ حکومت نے سختی سے کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے۔ سندھ حکومت کا گندم کی ذخیرہ اندوزی کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ ذخیرہ اندوزوں نے گندم اور آٹا خفیہ گوداموں میں چھپا رکھا ہے، چاہتے ہیں وفاق کے ساتھ مل کر قومی پالیسی بنائی جائے۔ شرجیل انعام میمن کی دیگر وزراء کے ساتھ پریس کانفرنس۔ سندھ کابینہ کے اہم فیصلوں پر بریفنگ۔ ایم کیو ایم پر دکھاوے کی سیاست کا الزام، بیانات سیاسی شعبدہ بازی قرار، کہا متحدہ والے شوق پورا کریں، وزارتیں چھوڑیں اور وفاقی حکومت سے الگ ہوں۔ میک اپ کے شوقین خبردار، رنگ گورا کرنے والی کریمیں گردے اور دیگر اعضاء متاثر کرنے لگیں، ممنوعہ پارا شامل ہونے کی تصدیق۔ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے بیوٹی کریموں کے بیچز مارکیٹ سے اٹھانے کا حکم دے دیا۔ 5 ہومیوپیتھک ادویات میں ایلوپیتھک اجزاء کے استعمال کا بھی انکشاف۔ پاک فضائیہ کے گروپ کیپٹن عاصم طارق شہید مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک۔ نماز جنازہ میں پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی شرکت، کہا شہید آفیسر نے خاتون کی جان بچاتے ہوئے فرض شناسی، بہادری اور ایثار کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ آزادی کشمیر کی جدوجہد میں نئی روح پھونکنے والے برہان مظفر وانی کا 10واں یوم شہادت۔ پلوامہ میں آنکھ کھولنے والے عظیم مجاہد نے بھارتی مظالم دیکھ کر حریت کا راستہ اپنایا، سوشل میڈیا کو ہتھیار بنایا اور گھر گھر آزادی کا پیغام پہنچایا۔ 2016 میں قابض فوج سے لڑتے ہوئے جان دے دی، پاکستانی پرچم میں آسودہ خاک ہوئے۔ بھارتی فوج آج بھی شہید کے نام سے خوفزدہ، یوم شہادت پر پوری وادی چھاؤنی میں تبدیل، جگہ جگہ ناکہ بندی۔ گرتے شہ سواروں کا پلٹ کر وار، ارجنٹینا نے مصر کے جبڑے سے فتح چھین لی، دفاعی چیمپئن کے فٹ بال ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں انٹری۔ راؤنڈ آف 16 میں میسی 11 کا یادگار کم بیک، 13 منٹ میں 3 گول کر کے بازی ہی پلٹ ڈالی۔ 79 منٹ تک 2 گول سے جیتنے والی مصری ٹیم میسی 11 کی جوابی کارروائی پر بوکھلا گئی۔ فاتح کھلاڑیوں کا یادگار جشن، میسی کی آنکھیں نم۔ گولڈن بوٹ کی دوڑ میں میسی پھر نمبر 1، ارجنٹینا کے کپتان کا ورلڈ کپ 2026 میں 8واں گول۔ ایمباپے اور ہالینڈ ساتھ ساتھ گولز کے ساتھ دوسرے نمبر پر، ورلڈ کپ تاریخ میں میسی کے گولز کی تعداد 21 ہو گئی۔